مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام فیضان نماز لیے، بلیسنگس آف نماز لیے آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارا نماز یا نماز سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک سجدے سے متعلق ہے۔ نماز کا ایک رکن سجدہ، سجدے کی اہمیت، سجدے کے فضائل، سجدے کی برکت سے کیسے کیسے بگڑے مسائل حل ہو گئے، کیسی کیسی پریشانیاں ٹلی، سجدوں کے ذریعے کون سا وظیفہ کیا جائے، سجدوں کے ذریعے کیا عمل کیا جائے، کیا سجدے کے ذریعے روحانی علاج کیا جائے کہ ہم اپنی حاجتوں کو پورا کریں، اپنی جائز مقاصد کو پائیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی دعا مانگنی ہو تو پہلے، درمیان میں، آخر میں درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ حالت سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہیں، کیا؟ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، جب وہ اپنا سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت یعنی بخشش ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا نفل نماز کے سجدوں میں پڑھیے، یا نفل کے علاوہ اللہ پاک کی نعمتوں پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے، اور اس میں یہ اور جو چاہے جائز دعائیں مانگے۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا سجدے میں جا کر وہ سجدہ جو نفل نماز کا ہے یا ویسے ہی نماز کے علاوہ شکر کی نیت سے جو سجدہ کیا جائے، اس میں بندہ اللہ پاک کے حضور دعا مانگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت یعنی زیادہ دعا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ حدیث پاک میں بھی ترغیب موجود ہے کہ ہم سجدہ کریں تو سجدے میں اپنے رب سے دعا مانگے۔ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، رب کریم تو ہم سے ہر وقت قریب ہے، مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ البتہ سجدے کی حالت میں ہمیں اس سے خصوصی قرب یعنی خاص قریب ہونا نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس قرب یعنی نزدیکی کو غنیمت سمجھ کر جو مانگ سکے مانگ لے۔ سجدہ شکر میں وضو لازم ہے، اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ یہ شرعی سجدہ نہیں، محض ایک مباح عمل ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ نماز کے علاوہ سجدوں میں دعا مانگنی ہو تو عربی کے علاوہ زبانوں میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو نماز کے علاوہ جو ویسے ہی سجدہ کیا جا رہا ہے شکر کی نیت سے، یا ایسے ہی سجدہ کر لے بندہ، تو اس میں جو ہے دعا مانگنے میں ضروری نہیں ہے کہ عربی الفاظوں کا استعمال ہی کیا جائے، بلکہ اپنی زبان میں بھی اللہ پاک سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھے رکوع و سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں تو رب کریم کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو
کہ وہ دعائے قبولیت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، نفل نماز کے سجدوں میں صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں دعا مانگو۔ یہ عام طور پہ ہمارے رائج نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں، نفل نمازوں کے سجدے میں بھی تسبیح پڑھتے ہیں، یقیناً یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے سے بھی ہماری مشکلیں حل ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ نفل نمازوں کے سجدے میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عربی الفاظوں کے ساتھ، عربی جملوں کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں دعا مانگو، اور دیگر نمازوں کے سجدے میں رب کریم کی تسبیح و تحمید یعنی پاکی و خوبی بیان کرو، کہ یہ بھی ضمنی دعا ہے۔ الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اللہ پاک کی تسبیح یہ بھی ضمنی دعا ہے، یعنی ایک طرح سے دعا ہی ہے، کیونکہ کریم کی تعریف بھی دعا ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کا ماخذ یعنی بنیاد یہ حدیث ہے، کیونکہ سجدے میں بندے کو رب کریم سے انتہائی قرب ہوتا ہے، یعنی بہت نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اس حالت کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں دعاؤں کی قبولیت۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب فضائل دعا، اس میں دعا کی قبولیت کے اوقات و حالات میں سے 20 نمبر پر مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ سجدے میں، یعنی سجدے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس طرح اس کتاب میں تقریباً 45 اوقات و حالات بیان کیے گئے جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، جس میں سے ایک سجدے میں بھی دعا کرنا ہے۔ فضائل دعا کے صفحہ 62 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کریم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں دعا زیادہ مانگو۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ سجدہ رب کے حضور انسان اپنے آپ کو بالکل عاجزی کرتے ہوئے، بلکہ عاجزی میں بھی بالکل زمین پر جا کر اپنا ماتھا رکھ کر رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ بندے کی اپنے رب کی تعظیم میں ہوتا ہے، اور بندہ اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو خوب عاجزی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ مبارک عمل جو ہے سجدہ، یعنی ولادت کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب الہی میں سجدہ کیا اور کہا، خدایا میری امت کو میرے واسطے بخش دے، یعنی میری امت مجھے دے دے۔ خطاب ہوا، یعنی کہا گیا، وَهَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى ہمتک، یعنی میں نے تیری امت کو بسبب تیری بلند ہمت کے بخش، یعنی تجھے دے دیا۔ پھر فرشتوں سے ارشاد ہوا، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میرا حبیب اپنی امت کو پیدا ہونے کے وقت نہ بھولا تو اس کو قیامت کے دن کس طرح بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ تو میرے پیارے و محترم FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں تشریف لاتے ہوئے سب سے پہلا جو عمل فرمایا وہ سجدہ کیا، اور سجدے میں ہم گناہ گاروں کی مغفرت کی، ہماری بخشش کی دعائیں مانگی۔ کاش ہماری زندگی بھی سجدوں میں گزرے، کاش ہماری زندگی بھی بار بار سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے گزرے۔ اللہ پاک کی کتنی نعمتوں کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، کتنی ساری نعمتیں اس رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم بظاہر کبھی کبھار تھوڑی تھوڑی آزمائشوں پر بے صبر ہو جاتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں خیال آتا ہے کہ یہ پیسوں کی تنگی، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ گھر نہیں ملا، یہ اناج نہیں ملا، بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ بظاہر ان چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنی آزمائشوں میں ہیں، حالانکہ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آنکھ کتنی عظیم نعمت، ابرو کتنی عظیم نعمت، زبان کتنی عظیم نعمت، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ ہم رب کی نعمتوں کے حصار میں ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے کسی سے کہی تھی کہ
انتہائی بیماری کے عالم میں کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے، اور ایسی کنڈیشن میں بھی وہ رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی کنڈیشن میں بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، نہ ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، نہ کھانے پینے کچھ ہو رہا ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے دنیا میں کروڑ پتی بھی جو شخص ہے یا بہت پیسے والا بھی شخص ہے، اس سے زیادہ میں امیر ہوں۔ تو کس طرح؟ تو جو جسم کے اعضاء ہیں، اس ایک ایک عضو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے، اس کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے۔ سامنے والا جواب نام میں دیتا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یوں میں کئی امیروں سے زیادہ امیر ہوں۔ یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں، یقیناً یہ سب اللہ پاک کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس میں بندہ غور کرے، غور و فکر کرے، تدبر سے کام لے تو اس میں رب کی بڑی نعمتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر ان نعمتوں پر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کروں۔ جب ان نعمتوں میں وہ غور کرتا ہے، ایک بڑی پیاری بات سجدے کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے۔ ایسے تو یہ فرضی حکایت ہے، لیکن بڑی ہے انٹرسٹنگ۔ ایک نیک بندے سے کسی نے اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہوئے کہا، جو کام کرتا وہ الٹا ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ انہوں نے پوچھا، اسٹیمپ دیکھیے؟ بولا دیکھیے۔ کیا یہ جانتے ہو کہ اسٹیمپ پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا اس پہ لکھائی الٹی ہوتی ہیں۔ فرمایا کیا بتا سکتے ہو وہ سیدھی کیسے ہوتی ہیں؟ جواب دیا، جب اسٹیمپ کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسٹیمپ پر وہ الٹے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے کاغذ پہ لگتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح اسٹیمپ اپنا ماتھا یعنی پیشانی کاغذ پر ٹیکتی ہیں تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر، مسجد جا اور اپنے خالق و مالک کے حضور ماتھا ٹیک، انشاءاللہ تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ گویا کہ سجدہ کر اور سجدے میں رب کے حضور گر گڑا، اس کی تسبیح بیان کر، رب کریم کی بارگاہ میں بھیک مانگ، دعا کر، انشاءاللہ تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً سجدہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے سچے دل سے کوئی کرے، سچے دل سے سجدے میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا۔ اور یقیناً رب کی رحمت سے امید لگا کر بندہ جب سچے دل سے سجدہ کرے اور اس میں دعا مانگے تو انشاءاللہ ضرور وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ قبولیت دعا جو سجدے میں ہوتی ہے، اس ضمن میں کچھ حکایات میں آپ کو سناتا ہوں، کچھ واقعات سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ خیر النساج کے نام سے کیسے مشہور ہوئے؟ یہ نساج کیا ہے؟ یعنی کپڑا بننے کا کام کرنے والے کو نساج کہتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ نساج تھے جو آپ کا لقب خیر النساج مشہور ہو گیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کریم سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا، اور کافی عرصے تک میں نے اپنے عہد پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک کھجور ہی کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہا، اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ دراصل اس شخص کا ایک خیر نامی غلام تھا جو بھاگ گیا تھا، اور اس شخص نے غلط فہمی کی وجہ سے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا، اور اگر سچ پوچھو تو میری رنگت بھی اس غلام جیسی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تو سبھی ایک دم بول اٹھے، اللہ پاک کی قسم یہ تو تیرا بھاگا ہوا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بنتے یعنی دھاگوں سے کپڑے تیار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے، اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزاری، پھر سجدے میں گر گیا اور یہ دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، مجھے معاف فرما دے، میں اب کبھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔ میں اسی طرح دعا کرتا رہا، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت پر آ چکا ہوں، یعنی جیسا پہلے دکھتا تھا ویسا دکھنا شروع ہو چکا ہوں۔ چنانچہ مجھے چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے میرا نام خیر النساج پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔
یعنی سجدہ اور سجدے میں مانگی جانے والی دعا کی برکت سے جو چہرہ تبدیل ہوا تھا وہ پہلے سے اصلی حالت پر آ گیا۔ یعنی واقعی سجدہ ایسا عمل ہے کہ جو بظاہر ایسا لگتا نہیں کہ یہ کام ہمارے بنیں گے، لیکن سجدے سے، نماز سے جو مصیبتیں ٹلنے کے وعدے ہیں انشاءاللہ الکریم وہ پورے ہو گئے۔ چاہتے ہو تم دعا اللہ فرمائے قبول، گر کے سجدے میں دعا مانگو ہو رحمت کا نزول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دنیا میں پھنسے ہوئے دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے، اور آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یعنی اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ یہ دعا ناظرین اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کو کسی مصیبت میں بندہ دیکھے، تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے وہ مصیبت اس کو نہیں آئے گی۔ تو ہمارے بزرگوں کی کیسی نرالی سوچتے دیکھیے کہ کسی کو دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا دیکھا تو سجدہ کیا اور یہ دعا پڑھی۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ دعا ہر دینی و دنیاوی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جائے تو انشاءاللہ پڑھنے والا اس مصیبت سے دور رہے گا۔ یہ دعا ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3443 میں بیان کی گئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بلا خواہ جسمانی ہو جیسے کوڑ، اندھاپن یا اور کوئی بیماری، یا مالی جیسے قرض، فقر، تنگی رزق وغیرہ، یا دینی جیسے فسق، ظلم، بری بدعت وغیرہ، غرض کے ہر مصیبت کے لیے یہ دعا اکسیر ہے۔ یہ دعا بہت آہستہ کہے کہ وہ مصیبت زدہ نہ سنے، اسے رنج ہوگا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات درج ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ 3 بیماریوں کے تعلق سے نہ پڑھی جائے۔ نمبر 1 زکام، کھجلی اور آشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ ان بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو یعنی برا نہ سمجھو۔ 1 زکام کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ 2 کھجلی کہ اس سے امراض جلدیہ یعنی اسکن ڈیزیز، جزام یعنی کوڑ وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے یعنی اس کا راستہ رک جاتا ہے۔ اور نمبر 3 آشوب چشم یعنی نابینائی یعنی اندھے پن کو دفع کرتا ہے، بلائنڈ ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ ہر برائی سے تو بچا یا رب، دے دے امراض سے شفا یا رب۔ بہت پیاری دعا ہے، اور جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، سجدے میں جا کے پڑھے تو انشاءاللہ اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ دعا میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو ساتھ میں پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سجدے کے فضائل، اتنا مبارک عمل ہے یہ کہ سجدے کی برکت سے شیطان کئی میل دور ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرنے والے کو دیکھ کر شیطان صدمے سے چور ہو جاتا ہے کہ افسوس سجدے کی برکت سے یہ تو جنت میں چلا جائے گا اور میں جہنم میں جا پڑوں گا۔ اس سلسلے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، جس قرآن پاک میں ہم پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیتوں پر پہنچتے ہیں، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی انسان کو سجدہ تلاوت کرتا دیکھ کر شیطان حسرت کرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے، چونکہ یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہے، اور شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ بھی سجدہ نماز کے علاوہ تھا، اس لیے اسے یہ یعنی تلاوت کا سجدہ دیکھ کر حسرت ہوتی ہے، نہ کہ سجدہ نماز دیکھ کر، کیونکہ نماز کے سجدے تو خود بھی کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین،
سجدے تلاوت کے کچھ آداب بھی سناتا ہوں کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیت سجدہ آتی ہے، آیت سجدہ اور اس پر جو سجدے تلاوت کیا جاتا ہے اس کے کچھ ضروری آداب مسائل پیش خدمت ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی دونوں پر، یعنی کوئی تلاوت کر رہا ہے اور سامنے کوئی سننے بیٹھا ہے تو دونوں پر تلاوت کا سجدہ واجب ہو گیا۔ فارسی یا کسی اور زبان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور سجدے کی آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ تو جب آیت سجدہ اور اس کا ٹرانسلیشن دونوں اگر پڑھی جائیں گی تو 2 سجدے واجب ہوں گے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ یہ ہمیشہ کا اصول ہے کہ جب بھی شریعت نے جہاں کوئی پڑھنا سننا طے کیا گیا ہے تو وہاں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ کوئی شور وغیرہ نہ ہو تو اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچے، کہ بلا قصد یعنی بلا ارادہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و گل یا بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ یعنی لفظ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ یہ آیت سجدہ پڑھنے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم از کم 3 بار تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ سجدے تلاوت کرتے وقت بھی پہلے تکبیر بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد دونوں طرف سلام بھی پھیرتے ہیں۔ اس کی حاجت نہیں ہے، دونوں بار قیام کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ سجدے تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد یعنی التحیات ہے، نہ سلام۔ اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی تلاوت کر رہا تھا اور ایک ساتھ 2-3 آیتیں اس نے اسی بیٹھک میں پڑھ لی جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے، آیت سجدہ پڑھی، تو اب یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ پہلا والا سجدہ جو کر رہا ہو وہ اس آیت کا ہے، دوسرا اس آیت کا ہے، یہ نیت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ 3 آیتیں سجدہ پڑھی ہیں تو 3 سجدے کر لیں۔ ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی جب بھی ایک سجدہ ہی واجب ہوگا۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ 1-2 آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدے کے فضائل ہم سن رہے ہیں۔ ایک سجدے کے ذریعے کیا جانے والا روحانی علاج، ایک وظیفہ بھی بیان کرتا ہوں۔ احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں، 14، اور جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے، اللہ پاک اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری جائز مقاصد کے حصول کے لیے ایک وظیفہ مل گیا کہ جو 14 آیتیں ہیں وہ پڑھ لے اور اس کے بعد 14 سجدے کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ سبحان اللہ۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو اس کی برکت سے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ میں نے جب تیسری بار پوچھا تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ پاک کے لیے سجدہ کرو گے اللہ پاک تمہارا 1 درجہ بلند فرما دے گا، اور اس کے بدلے تمہاری 1 خطا معاف فرما دے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک
اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ادائے سنت کی نیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار سجدے کرتے رہیں۔ اور سجدے جو ہیں یا سجدے کا جو نشان ہے یا جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں ان کو اس کے ذریعے انعام دیا جائے گا، وہ بھی ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کے نشان کے سوا انسان کے سارے جسم کو آگ جلائے گی۔ اللہ پاک نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو حاضر رہتا۔ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی وغیرہ ضروریات لایا۔ آپ کا بحر رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائے۔ میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور؟ میں نے عرض کی، میری مراد تو صرف یہی ہے۔ فرمایا تو کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے بہت پیاری پیاری باتیں ہم کو سیکھنے مل رہی ہے۔ اس حکایت کے ضمن میں ایک شعر بھی سن لیجئے، سائل ہوں تیرا منگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت میں نے پیش کی ہے۔ حنفیوں کے زبردست پیشوا امام علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلقاً یعنی بغیر کسی قید و حد بندی کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کو اس بات کی قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہے عطا فرما دے۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کو جس حکم کے ساتھ چاہے خاص فرما دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی ضمن میں بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خیال رہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت یعنی ساتھ مانگ کر ضمناً یعنی ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں بھی مانگ لی۔ کیا؟ زندگی میں ایمان پر استقامت، نیکیوں کی توفیق، گناہوں سے کنارہ کشی، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ، قبر کے حساب میں کامیابی، حشر میں اعمال کی قبولیت، پل صراط سے بخیریت گزر، جنت میں رب کریم کا فضل و بلندی مراتب یعنی اونچے مرتبے، یہ سب چیزیں صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بخشے۔ لہٰذا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، مال، اولاد، عزت، جنت سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ یہ مانگنا سنت صحابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگر سے یہ سب کچھ قیامت تک بڑھتا رہے گا اور ہم بھکاری لیتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ تو کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ سجدے کی اہمیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اے عاشقان رسول اور FGN چینل کے ناظرین، جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے، کوئی خوشخبری ہم سنیں، تو اس وقت بھی ہمیں سجدہ کرنا چاہیے کہ خوشخبری سن کر سجدہ شکر کرنا سنت مستحبہ ہے۔ دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سنیں، سجدہ کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی یا آپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ فرماتے ہیں۔ اس سجدہ شکر کا طریقہ بھی سماعت کر لیجئے۔ سجدہ شکر و سجدہ تلاوت دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی اسی طرح کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر مستحب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم سجدے کی برکت سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدے کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں بار بار کثرت سے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے حضور اپنی فریادیں رکھتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس قدر عاجزی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار سجدوں کی توفیق دے اور جو سجدے کرے اللہ کرے کہ قبول بھی ہو جائے۔
FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کے پیارے پیارے پروگرامز آپ کے درمیان آتے رہیں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔